بستر پر کروٹیں بدلتے بدلتے میں پریشان ہو چکا تھا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بس میرا دل چاہتا تھا کہ کہیں سے بھی میری منگیتر مجھے حاصل ہو جائے۔ میں اماں کو کتنی بار کہہ چکا تھا کہ وہ میری اور انم کی شادی کروا دیں، لیکن اماں کا وہی کہنا تھا کہ ابھی 6 مہینے اور رک جاؤ، انم کے امتحان ہو جائیں پھر رخصتی کرواؤں گی۔ لیکن میں اماں کو کیا بتاتا کہ ایک ایک رات میرے لیے پہاڑ جیسی تھی۔ میں انم سے فون پہ بات کرتا تھا تو میرے جذبات اور بھی زیادہ مجھے پریشان کرنے لگتے تھے۔ میں خود بخود بے حیائی کی ساری حدیں پار کرنے لگتا اور انم فون بند کر دیتی۔ وہ ایک شریف اور عزت دار لڑکی تھی اور اسے میری جذباتی باتیں برداشت نہیں ہوتی تھیں۔ وہ ہر بار مجھے روکتی، غصہ کرتی کہ ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ اسی لیے آج میں نے انم کو فون بھی نہیں لگایا تھا۔ کتنی ہی دیر ایسے ہی جاگتے ہوئے گزر گئی۔ پھر میرے دل نے مجھے مجبور کیا کہ میں ایک نظر انم کو دیکھ لوں۔ اس سے ملے مجھے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ ہمارے پاس منگنی سے کھلے عام ملنے جلنے کا رواج نہیں تھا۔ انم کا گھر پچھلے ہی محلے میں تھا، اسی لیے میں رات کے 1 بجے خاموشی سے اپنے کمرے سے نکلا اور سیدھا انم کے گھر پہ پہنچ گیا۔ وہ اوپر والے کمرے میں رہتی تھی۔ اس کی سیڑھیاں صحن میں سے ہو کر اوپر جاتی تھیں۔ میرے لیے اس کے کمرے تک پہنچنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ میں نے بنا آواز ان کے گھر کی دیوار پھلانگی اور دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ یقیناً وہ جاگ رہی تھی۔ مجھے لگا پڑھائی کر رہی ہوگی، کیونکہ اس کے امتحانات نزدیک آ چکے تھے اور ان امتحانات کے بعد ہماری شادی تھی۔ میں بس ایک نظر انم کے خوبصورت چہرے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں اس کی قربت کے لیے کس قدر بےتاب ہوں اور شادی کے دن کا کتنی بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے آہستہ سے انم کے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ اتفاق تھا کہ دروازہ لاک نہیں تھا۔ بنا آواز کے دروازہ تھوڑا سا کھل گیا۔ جیسے ہی میں نے کمرے کے اندر جھانکا تو اندر کے منظر نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ انم رات کے اس پہر اپنے کمرے میں تنہا نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ اس کا بھائی موجود تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری منگیتر اپنے بھائی کے ساتھ رات کے اس پہر۔ شریف گھرانوں میں یہ سب تو نہیں ہوتا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر میں اپنے جذبات پر سے قابو کھو بیٹھا۔ کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے دیکھ کے انم خوف زدہ ہو گئی، لیکن میں اس قدر بے قابو ہو چکا تھا کہ بنا سوچے سمجھے میں نے انم کے بھائی کے سامنے ہی اس پر ظلم ڈھا دیا۔ انم کی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا، لیکن مجھے اس پہ رحم نہیں آیا تھا اور نہ اس کے بھائی نے مجھے روکنے کی کوشش کی، بلکہ وہ تو مزے سے بیڈ پہ بیٹھے مسکرا رہا تھا، جیسے اسے یہ سب دیکھ کے سکون مل رہا ہو۔ میں غصے میں اس قدر دیوانہ ہو چکا تھا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور جب سب کچھ سمجھ میں آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ اماں نے میری منگنی اپنی پسند سے ایک دوست کی بیٹی سے کر دی تھی۔ کیونکہ اماں کی دوست کا ہمارے گھر کافی آنا جانا تھا، اس لیے میں نے ان کی بیٹی انم کو دیکھ رکھا تھا۔ انم بہت ہی خوبصورت تھی اور کوئی بھی اس سے شادی کے لیے انکار نہیں کر سکتا تھا، خاص کر میرے جیسا معمولی شکل و صورت والا لڑکا ایسی لڑکی کو نہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے جب اماں نے انم اور میرے رشتے کی بات چلائی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ پھر انم کی ماں نے بھی فوراً ہی ہاں کہہ دی۔ دراصل ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور بس ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ انم کی والدہ چاہتی تھیں کہ وہ اپنی بیٹی کو جلدی اس کے گھر کا کر دیں۔ بیٹا تو اپنا مستقبل خود بھی محفوظ کر سکتا تھا، انہیں انم کی زیادہ پریشانی تھی۔ اماں سے ان کی پکی دوستی تھی، پھر انہوں نے مجھے بچپن سے دیکھ رکھا تھا، اس لیے انہوں نے بھی انکار نہ کیا اور ہمارا رشتہ پکا ہو گیا۔ میں اپنی اماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے اماں نے دھوم دھام سے منگنی کا اعلان کیا اور میری اور انم کی منگنی ہو گئی۔ ہم لوگ پیسے والے تھے اور اسی لیے سارا خرچہ اماں نے بھی خود ہی اٹھایا تھا،
تاکہ ان کی بیوہ دوست پہ کوئی بوجھ نہ پڑے۔ منگنی کی رات میں نے بڑی چالاکی سے انم کا فون نمبر حاصل کر لیا تھا۔ میں 24 سال کا جوان لڑکا تھا۔ میرے دوست یاروں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ مجھے انم سے بھی بات چیت کرنی چاہیے تاکہ اس کی پسند اور ناپسند کے بارے میں معلوم کر سکوں اور ہمارے درمیان کچھ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو سکے۔ مجھے اپنے دوستوں کی بات پسند آئی تھی، اس لیے میں نے نہ صرف انم کا نمبر حاصل کیا بلکہ منگنی کی رات ہی اسے فون ملا دیا۔ رات کے تقریباً 3 بجے جب انم نے میرے بار بار میسج کرنے کے بعد میرا فون اٹھایا تو میں نے اس سے اپنے جذبات کا کھلم کھلا اظہار کیا، مگر میری ہر بات کے جواب میں وہ بالکل خاموش تھی۔ پھر تنگ آ کے میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ اس رشتے پہ خوش نہیں ہے؟ اس نے بس دھیرے سے یہی کہا کہ یہ منگنی اس کی مرضی سے ہوئی ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مجھے لگا شاید وہ دوسری لڑکیوں کی طرح زیادہ بات کرنے والی نہیں ہے یا پھر شرما رہی ہے۔ یہی سوچ کر میں نے خود ہی بات چیت کا سلسلہ بڑھایا۔ 1 گھنٹے کی بات چیت کے بعد میں نے اس سے کچھ اس طرح کی باتیں پوچھ لیں کہ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ گھبرا کے کہنے لگی ہم کل بات کرتے ہیں، پھر اس نے فون بند کر دیا۔ اس کی اس ادا پر میں جان نثار ہو گیا تھا۔ بےتابی سے اگلی رات کا انتظار کرنے لگا۔ پھر اگلی رات میں نے خود ہی 2 بجتے ہی اسے فون ملا دیا۔ اس نے میرا فون اٹھایا، کہنے لگی کچھ مصروف ہوں، بعد میں بات کرتی ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ رات کے 2 بجے وہ کہاں مصروف ہے؟ پھر مجھے اس کے پیچھے سے اس کے بھائی کی آواز سنائی دی تو میں نے جلدی سے فون بند کر دیا، کیونکہ انم نے مجھے پہلی ہی رات بتا دیا تھا کہ اس کے گھر میں ان باتوں پر پابندی ہے۔ اس کا بھائی بہت سخت مزاج ہے اور اگر اسے پتا چلا کہ میں انم سے فون پہ رابطے میں ہوں تو وہ انم سے فون ہی چھین لے گا۔ اسی لیے میں نے خود ہی فون بند کر دیا۔ مگر میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اتنی رات کو اس کا بھائی اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا۔ پھر تقریباً 4 بجے انم نے مجھے خود فون کیا تو اس کی آواز میں بہت تھکاوٹ تھی۔ اس کا سانس چڑھا ہوا تھا، جیسے اس کے لیے بات کرنا بھی مشکل ہو۔ وہ کہنے لگی میں نے آپ کو خدا حافظ کہنے کے لیے فون کیا ہے کیونکہ آپ نے فون ایسے ہی بند کر دیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ 2 گھنٹے سے کہاں مصروف تھی؟ پہلے تو وہ خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی بھائی آئے تھے، ان کا اسائنمنٹ بنوانا تھا، بس انہی کی مدد کروا رہی تھی۔ اس کی بات سن کے مجھے تسلی ہو گئی۔ پھر ہم نے کچھ دیر باتیں کی۔ میں اپنے جذباتوں کے بارے میں اسے بتانے لگا اور اس نے جان بوجھ کے خدا حافظ کہہ کے فون رکھ دیا۔ پھر یہ سلسلہ چل پڑا۔ ہر رات ہی میں اسے فون کرتا، لیکن جیسے ہی میں کوئی ایسی ویسی بات کرتا وہ جلدی سے فون بند کر دیتی۔ کبھی کبھی وہ کہتی کہ بھائی کے ساتھ کچھ کام کروانا ہے، اس لیے بعد میں فون کرنا۔ تقریباً اس کا بھائی ہر رات کوئی نہ کوئی کام لے کے اس کے پاس آ جاتا تھا اور اس بات سے مجھے بڑی چڑ آنے لگی تھی۔ میں اماں سے اٹھتے بیٹھتے بس اب ایک ہی بات کہنے لگا تھا کہ اماں میری اور انم کی اب شادی کروا دیں، مگر اماں کا کہنا تھا کہ پہلے انم کی پڑھائی مکمل ہوگی اور پھر شادی ہوگی۔ میری ساس کے مالی حالات کچھ اچھے نہیں تھے۔ اماں انہیں کچھ وقت دینا چاہتی تھی تاکہ وہ تھوڑی بہت تیاری کر لیں۔ باقی کا سارا خرچہ تو شادی پہ مجھے خود ہی کرنا تھا۔ جب منگنی کو 2 مہینے گزر گئے، فون پہ بات کرنے سے میرا دل نہ بھرا بلکہ میں مزید بے چین ہونے لگا، تو میرے دوست کہنے لگے کہ کالج سے واپسی پر میں انم سے ملاقات کیوں نہیں کر لیتا، اسے لے کے کسی ہوٹل چلے جانا، پھر اسے گھر چھوڑ دینا۔ دوستوں کا یہ مشورہ سن کر میں اچھل پڑا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ واقعی انم کالج جاتی تھی، میں بڑی آسانی سے اس سے ملاقات کر سکتا تھا۔ اگلے دن میں چھٹی کے وقت اس کے کالج کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے وہ بھیڑ میں نظر آ گئی۔ میں نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا تو مجھے دیکھ کے گھبرا گئی۔ میرے پاس آئی، کہنے لگی آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ واپس چلے جائیں، بھائی کو پتہ چلا تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیں گے، ایسا نہ ہو ہماری منگنی ختم کروا دیں۔ انم کی گھبراہٹ دیکھ کے مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا تم گاڑی میں بیٹھو، تمہارے بھائی کو کچھ پتہ نہیں چلتا، اس کی فکر نہ کرو،
میں نے زبردستی اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ایک بڑے سے ہوٹل لے گیا۔ انم کے چہرے پہ واضح گھبراہٹ تھی، وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو رہی تھی، بار بار یہی کہتی تھی کہ اگر بھائی کو پتہ چل گیا وہ میری جان لے لے گا۔ میں نے انم کو سمجھایا کہ ہماری منگنی ہو چکی ہے، جلد ہی ہماری شادی ہونے والی ہے، اگر تمہارے بھائی کو پتہ چل بھی گیا تو بھی اسے کوئی خاص اعتراض نہیں ہوگا، ویسے بھی اس وقت وہ یہاں ہوٹل میں تو آنے سے رہا۔ میں نے خود ہی تھوڑا بہت کھانا آرڈر کیا، لیکن انم نے ایک نوالا بھی نہیں کھایا، بس سارا وقت وہ گھبرائی سہمی سی بیٹھی رہی، اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ میں نے مضبوطی سے اس کے ہاتھوں کو پکڑا، پھر اس سے اپنی خواہشات بیان کرنے لگا۔ کبھی وہ میری طرف دیکھ کے شرما جاتی، کبھی اس کا چہرہ سرخ پڑ جاتا۔ میں بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، وہ اس قدر خوبصورت تھی، میرا دل چاہ رہا تھا میں اسے اپنی باہوں میں قید کر لوں، واپس نہ جانے دوں، لیکن میری قسمت میں ابھی انتظار لکھا تھا۔ مجھے کچھ دن اور صبر کرنا تھا، اور پھر وہ میری بیوی بن کر میرے بیڈ روم میں آتی۔ جب کچھ دیر بعد وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی تو میں نے اسے واپس اس کے گھر کے قریب چھوڑ دیا۔ رات کو پھر میں نے اسے فون کیا اور کہا کہ دیکھو کسی کو پتہ نہیں چلا، بلا وجہ تم پریشان ہو رہی تھی۔ تب بھی وہ گھبرائی ہوئی تھی، کہنے لگی آئندہ آپ میرے کالج کے باہر نہیں آئیے گا، آج تو آپ نے میری جان نکال دی تھی، لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا، میں اس طرح آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اس کی خاطر میں نے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے، میں آئندہ اس طرح سے نہیں آؤں گا۔ پھر ایسے ہی ہماری باتوں کا سلسلہ چل پڑا۔ موسم بدل رہا تھا، سردی کے دن شروع ہو گئے تھے۔ سردی کی راتیں اتنی طویل ہوتی ہیں کہ مجھے نیند ہی نہ آتی، میں ساری رات جاگتا۔ یہ بھی ایسی ہی ایک رات تھی جو میرے لیے تنہا گزارنا مشکل ہو رہی تھی۔ میں کبھی ایک کروٹ لیتا تو کبھی دوسری، اور پھر میرا دل مجھے اکسانے لگا کہ میں ایک بار انم سے ملاقات کر لوں۔ گھر زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے میں نے گرم جیکٹ پہنی اور خاموشی سے گھر سے نکل گیا۔ میرے اماں ابا اپنے کمرے میں تھے، انہیں اس بات کی خبر نہیں ہو سکتی تھی۔ انم کے گھر کی چھوٹی سی دیوار پھلانگ کر میں سیڑھیاں چڑھ گیا، اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ بہت آہستگی سے میں نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ بستر پہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ موجود تھی۔ اس کا بھائی اس کے ساتھ خراب باتیں کر رہا تھا، جبکہ انم خاموشی سے بستر پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ بہن بھائی کا یہ روپ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ کوئی بھی بھائی اپنی بہن کے ساتھ ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن اس سے کہیں زیادہ غصہ مجھے انم پہ آ رہا تھا، جو میرے سامنے شرافت کی مورت بنتی تھی اور رات کے اندھیرے میں اپنے بھائی کے ساتھ یہ سب حرکتیں کر رہی تھی۔ میری باتیں اسے بری لگتی تھیں، لیکن وہی باتیں وہ اپنے بھائی کے منہ سے بخوشی سن رہی تھی۔ میں غصے میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر انم کی حالت خراب ہو گئی، وہ بہت ہی زیادہ ڈر گئی۔ میں اپنے جذبات پر سے قابو کھو بیٹھا تھا۔ میں نے انم کے بھائی کو تو کچھ نہ کہا، البتہ انم کے منہ پہ ایک زوردار تماچا دے مارا اور پھر مارتا ہی چلا گیا۔ مجھے اتنا احساس بھی نہیں رہا کہ وہ نازک سی لڑکی میرے تمانچوں کی تاب نہیں لا سکے گی۔ وہ نیچے فرش پہ گر گئی، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، لیکن میرا غصہ مجھ پہ اس قدر حاوی ہو گیا تھا کہ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں اس کی جان لے لوں۔ اس کا بھائی مزے سے بستر پہ بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے نہ مجھے روکنے کی کوشش کی، نہ انم کو بچانے کی، اور میں اس کے بھائی کو کچھ کہنے کے بجائے انم پہ ہی اپنی بھڑاس نکال رہا تھا۔ انم کی چیخوں سے اس کا گھر گونجنے لگا، لیکن پھر بھی میری بس نہیں ہوئی۔ میں نے انم کو فرش پہ سے اٹھایا اور بستر پر پھینک دیا۔ میں اسے اور مارنا چاہتا تھا، لیکن اسی وقت اس کی ماں کمرے میں آ گئی اور کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کے حیران رہ گئی۔ پھر غصے میں مجھ سے پوچھنے لگی کہ یہ کیا تماشا ہے؟ میں نے ان بہن بھائی کے سامنے ان کا سارا کچا چٹھا ان کی ماں کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ آپ کی تربیت ہے؟
آپ کا بیٹا اور بیٹی رات کے اندھیرے میں کیا گند پھیلا رہے ہیں۔ اچھا ہوا آج میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا، ورنہ آپ تو اپنی اس بد کردار بیٹی کو میرے ساتھ رخصت کر دیتی اور میں ساری زندگی اسے پاکیزہ عورت سمجھ کر اپنے گھر میں عزت سے جگہ دیتا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں انم کی ماں کا بھی وہی حشر کروں جو میں نے انم کا کیا تھا۔ میری بات سن کر انم کی ماں رونے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ اگر تمہیں مارنا ہی ہے تو میرے بیٹے کو مارو، انم پر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ بے قصور ہے، سارا قصور میرے بیٹے کا ہے، تم اس کی جان لے لو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، انم مظلوم ہے، تم اس کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ انم کی ماں کی بات سن کر میں حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا، پھر انہوں نے مجھ پر ایک ایسی سچائی عیاں کی جسے سن کر میرے ہوش ٹھکانے آ گئے، اور میں بے یقینی سے کبھی انم کو تو کبھی اس کی ماں کو دیکھتا۔ انم کے ہونٹ سے اور سر سے خون بہہ رہا تھا، وہ پوری طرح کپ کپا رہی تھی اور سر جھکائے بستر پہ بیٹھی تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس نے نظر اٹھا کے بھی میری طرف نہیں دیکھا اور میں شرمندگی کے گڑھے میں گر گیا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے مظلوم لڑکی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر دیا تھا۔ میں انم کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ بیچاری کچھ کہے بنا سسکتی جا رہی تھی۔ میں نے اسی وقت انم کی ماں سے کہا کہ اب میں مزید انتظار نہیں کروں گا، بلکہ کل ہی میرا اور انم کا سادگی سے نکاح کروا دیں۔ میری بات سن کر انم کی ماں حیران رہ گئی، کہنے لگی یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی تم انم سے شادی کرنے کو راضی ہو؟ میں نے کہا ہاں بالکل، اس میں انم کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس لیے میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات سن کر انم بھی ہکا بکا رہ گئی، جبکہ اس کے بھائی کو اس کی ماں نے مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں واپس رات کے اندھیرے میں ہی اپنے گھر لوٹ آیا تھا۔ اگلی صبح انم کی اماں نے میری ماں کو فون کر کے کہا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میں چاہتی ہوں کہ انم کو آج ہی رخصت کر دوں۔ میری اماں کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہ ہوا اور اگلی ہی شام میرا اور انم کا نکاح ہو گیا اور سادگی سے رخصتی بھی ہو گئی۔ البتہ میری اماں نے کہا تھا کہ وہ انم کے ایگزامز کے بعد دھوم دھام سے ولیمہ کریں گی، اس بات پہ کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ انم رخصت ہو کر میرے کمرے میں آئی تو میں نے اسے سینے سے لگایا، اپنے کیے کی معافی مانگنے لگا۔ انم میرے گلے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، پھر اس نے بھی مجھ سے اس بات کی معافی مانگی کہ اس نے مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپایا۔ میں نے اسے معاف کیا، اپنے جذبات اس پر لٹانے لگا کیونکہ میں اس سے سچی محبت کرنے لگا تھا۔ اگر انم کی ماں مجھے ساری حقیقت نہ بتاتی اور میں ایسے ہی واپس لوٹ آتا تو شاید میں انم جیسی اچھی اور نیک لڑکی کو کھو دیتا۔ انم کی ماں نے مجھے بتایا تھا کہ انم ان کی سگی بیٹی نہیں ہے، بلکہ وہ ان کی بہن کی بیٹی تھی۔ بہن کے انتقال کے بعد انم کی ماں نے اسے گود لے لیا، لیکن انہوں نے یہ بات کسی کو نہ بتائی تاکہ انم احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ انہوں نے اپنے سگے بیٹے اور انم کو ایک ساتھ بڑا کرنا شروع کیا، لیکن ان کا بیٹا بری عادتوں کا شکار ہوتا چلا گیا۔ پھر ایک روز ان کے بیٹے کو پتہ چل گیا کہ انم اس کی سگی بہن نہیں ہے۔ اسی دن سے وہ انم کو تنگ کرنے لگا، اسے انم کا وجود کھلنے لگا۔ وہ اپنی ماں کو یہی کہتا کہ یہ آپ کی سگی بیٹی نہیں ہے تو اسے اس گھر سے نکال دیں، آپ کیوں اپنی محبت اور توجہ اس پہ لٹاتی ہیں؟ آپ کی ساری محبت کا توجہ کا حقدار میں ہوں۔ انم کے سوتیلے بھائی کو اس سے نفرت ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے اسی نفرت کو انم پہ نکالنا شروع کر دیا۔ کبھی وہ رات کے اندھیرے میں انم کے کمرے میں جا کے اسے ڈراتا تو کبھی دن کی روشنی میں اسے مار پیٹ کا شکار کرتا، اور پھر جب انم جوان ہوئی تو وہ بہانے بہانے سے انم کو ہراساں کرنے لگا۔ انم بھی یہ بات جان گئی تھی کہ عمران اس کا سگا بھائی نہیں ہے، اس لیے وہ بھی بہت زیادہ خوفزدہ رہنے لگی، مگر یہ بات نہ ہی انم نے دنیا کو بتائی اور نہ ہی اس کی اماں نے۔
کہ عمران اور وہ سگے بہن بھائی نہیں ہیں، کیونکہ انم کی اماں کو بدنامی کا ڈر تھا۔ ایک جوان لڑکی کو وہ اس طرح اپنے جوان بیٹے کے ساتھ گھر میں رکھتی تو لوگ باتیں بناتے۔ یہی سوچ کر انہوں نے خاموشی اختیار کی اور انم کا رشتہ مجھ سے طے کر دیا تاکہ جلد سے جلد اس کی شادی کر دیں۔ مگر ان کی یہی خاموشی ان کے حق میں بہت بھیانک ثابت ہوئی، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے بیٹے کی من مانی بڑھتی گئی اور وہ آدھی آدھی رات کو انم کے کمرے میں پہنچ جاتا، اس سے الٹی سیدھی باتیں کرتا، اسے خوفزدہ کرتا، اسے پریشان کرنے کی کوشش کرتا۔ اور پھر اس پر غضب یہ ہوا کہ انم کے بھائی کو یہ پتہ چل گیا کہ میں اس سے فون پہ بات کرتا ہوں اور اپنے جذبات بیان کرتا ہوں۔ اس نے اس بات کا پورا فائدہ اٹھایا، انم کو بلیک میل کرنے لگا کہ اگر انم نے خود اپنا آپ اسے نہ سونپا تو وہ یہ بات مجھے بتا دے گا کہ ان دونوں کے ناجائز تعلقات ہیں۔ انم بیچاری حالات سے اس قدر مجبور تھی کہ وہ اپنے بھائی کی بلیک میلنگ میں آ گئی۔ اپنی مرضی سے اس نے اپنا وجود اپنے بھائی کو سونپ دیا۔ ایسا کر کے وہ خوش نہیں تھی، لیکن وہ اپنے اور میرے رشتے کو بچانا چاہتی تھی۔ میری خاطر وہ یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی اور اس نے کبھی کسی سے کچھ نہ کہا۔ میں جب اس کے کمرے کے دروازے پہ پہنچا تو اس وقت بھی وہ اپنے بھائی کے اتاب کا شکار تھی، جیسے تیسے اس کی منمانیوں کو جھیل رہی تھی، اور میں یہ سب کچھ دیکھ کے اپنا ہوش کھو بیٹھا۔ میں نے بھی اسے ہی غلط سمجھا، اسے بدذات سمجھ کر اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، جبکہ اصل قصوروار اس کا بھائی تھا۔ اگر انم کی اماں مجھے یہ ساری سچائی نہ بتاتی تو شاید میں انم کو چھوڑ چکا ہوتا۔ مگر سچ جاننے کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں انم کو مزید ذلت کی زندگی میں نہیں ڈالوں گا۔ اس نے پہلے ہی بہت سال بڑی مشکل میں گزارے تھے، جبکہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس لیے میں نے اسے اپنی عزت بنائی اور اسے گھر لے آیا۔ رہی بات اس کے بھائی کی، تو انم کی ماں نے خود اپنے بیٹے کو مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا تھا۔ انم کے بھائی نے بہن بھائی جیسے رشتے کو برباد کر دیا تھا۔ اگر وہ بھائیوں کی طرح رہتا تو انم کی نظروں میں سرخرو ہو جاتا۔ یہ کر کے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکا، نہ اپنی ماں کا پیار، نہ کوئی عزت۔ آج میں اور انم ایک ساتھ اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ انم ایک بہت ہی نیک اور وفادار بیوی ثابت ہوئی ہے، اور میں بہت خوش ہوں کہ وہ میری زندگی کا حصہ بن گئی ہے۔ انم نے مجھے اس قدر محبت دی ہے کہ میں اس کے سوا کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور میں نے بھی اپنی محبت سے اسے اپنا ماضی بھولنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ اب ہم ماضی کی کوئی بات نہیں دہراتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں نے انم سے شادی کا فیصلہ کر کے ٹھیک کیا؟ کیا انم جیسی لڑکیوں کے ساتھ یہ معاشرہ ایسے ہی کرتا ہے؟ کیا عمران جیسے لڑکے لڑکیوں کی زندگی برباد کرنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچتے